بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ رہے ہیں یوم دفاع 6 ستمبر سن 1965 کی ایک تاریک رات میں بھارت نے پاکستان پر اچانک حملہ کر دیا تھا، لیکن پاکستان کی جری اور بہادر فوج نے ان کے چھکے چھڑا دیے اور انہیں ایک بدترین شکست دی۔ یہ جنگ 17 روز تک جاری رہی اور آخر کار ہندوستان نے اقوام متحدہ کے سامنے جنگ بندی کے لیے درخواست پیش کر دی۔ بچوں، یہ پاکستانی فوج کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا اور اسی کی یاد میں ہم یوم دفاع مناتے ہیں۔ جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں اب ہم اس کے آگے بڑھیں گے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں یوم دفاع کی تقریب منائی جاتی ہے۔ یوم دفاع کی جس تقریب کے بارے میں ہم اس سبق میں پڑھ رہے ہیں، یہ لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی گئی تھی۔ تقریب وقت مقررہ پر شروع ہوئی۔ وقت مقرر کیا گیا وقت تلاوت قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں نعت پیش کی گئی۔ اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ لوگ قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فوجی جوان مختلف دستوں کی صورت میں مارچ کرتے فوجی گروہوں کی صورت میں مارچ کرتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے۔ تماشائی جو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے اس تقریب کو مارچ پاسٹ پریڈ کو کہتے ہیں۔ مارچ پاسٹ کے پس منظر میں یہ قومی ترانہ گونج رہا تھا۔ پس منظر میں بیک گراؤنڈ میں پیچھے گونج رہا تھا۔ گرجدار آواز کو گونج کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مرد مجاہد بہادر دلیر کو کہتے ہیں۔ وقت شہادت کا وقت یعنی جو جنگ کا وقت ہوتا ہے وہ تمام مجاہدین کے لیے شہادت کا وقت ہو سکتا ہے، یعنی کسی وقت کوئی بھی مجاہد شہید ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور ہم اللہ کے نام پر جہاد کے لیے، جنگ کے لیے توحید کے نام پر نکلے ہیں، توحید کا پرچم لے کر ہاتھ میں نکلے ہیں۔ تو اے دلیر اور بہادر مجاہدوں، اللہ کی راہ میں لڑنے والوں، موت سے بے خوف ہو کر اللہ کی راہ میں لڑو، کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اور شہید کبھی مرتا نہیں ہے، شہید زندہ رہتا ہے۔ تو اللہ کا نام لو اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لو۔ یہ اشعار ایک ملی نغمے سے لیے گئے ہیں، سنیے گا۔ اے مرد مجاہد جا ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔